اچھا حمزہ صاحب، جو اسلام آباد کے ویکسین سینٹرز ہیں وہ بہت ریپڈلی اس پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بہت کام کیا ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو F9 پارک میں اسلام آباد کا لارجسٹ ویکسینیشن سینٹر کی انوگریشن ہوئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے، اور بتائیے کیا روڈ میپ ہے، مزید کتنے ویکسینیشن سینٹرز اسٹیبلش کیے جائیں گے اسلام آباد میں؟ دیکھیں، ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کو لیڈنگ سٹی رکھیں ویکسینیشن میں، میسو ویکسینیشن کیمپینز کر کے رورل ایریا ہر کسی کو کر کے اسلام آباد کے اندر اگلے 2-3 مہینے میں وی وانٹ ٹو ویکسینیٹ ایٹ لیسٹ 50% آف دا پاپولیشن۔ 2 ملین کی پاپولیشن ہم چاہتے ہیں 10 لاکھ لوگوں کو ہم اگلے 3-4 مہینے کے اندر ویکسینیٹ کریں۔ اس کے لیے ہم نے 16 ویکسینیشن سینٹرز آلریڈی بنائے ہوئے ہیں، اور ابھی ہم نے ایک نیا میسو بڑا سینٹر اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ ہمارا لانچ کر دیا ہے۔ وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ دن میں 5000 ویکسینز جو ہیں وہ ہم دیں لوگوں کو، اور ڈیلی بیسس کے اوپر ہم مہینے کے اندر 1.5 لاکھ کا ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کریں۔ پرپز ہمارا یہی ہے کہ یہ جو اکانومی ہم سفر کر رہے ہیں، جس پہ ہم بات بھی کر رہے تھے، کہ اگر ہمارا 1 ملین کی پاپولیشن ہو جاتی ہے ان دا نیکسٹ 2-3 منتھس، تو اس کے بعد ویل بی بیک ٹو نارمل۔ میسو کمپین کرنے کے بعد اگر 50% ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وی آر ان سیف زون، اربن ایریا ہمارا کور ہو جائے گا۔ باقی جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ لگوا رہے ہیں، جو پھر نہیں لگوا رہے ہوں گے وہ تو خیر اپنے رسک اینڈ کاسٹ پہ کر رہے ہوں گے، ان کو بھی ہم کنونس تو کرتے رہیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اسلام آباد کی حد تک ہم ڈینجر ایریا سے باہر نکلیں گے۔ جو ہمارے ہاسپٹلس کے اوپر لوڈ پڑا ہوتا ہے، آکسیجن بند ہے، ایڈمیشنز نہیں مل رہے، لڑائی ہو رہی ہے، جی بچہ مر گیا ہے، جی فلاں مر گیا ہے، جی ایمبولینس نہیں مل رہی، وہ جو پینک سچویشن ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا حمزہ صاحب، یہ بتائیے کہ جو آپ کے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہیلتھ ورکرز، ان کی ویکسینیشن تو بہت ریپڈلی ہوئی ہے، بٹ جس طرح اور لوگ ہیں، جس طرح آپ کی جو پولیس فورس یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آفیشلز ہیں، ان کی ویکسینیشن کے لیے بھی کوئی اسپیشل میجرز اب لیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈے ٹو ڈے انگیجمنٹ ان کی ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، ہم تو فرنٹ لائن پہ بھی تھے، ہم ایئرپورٹس پہ ڈیوٹی دیتے تھے، کوارنٹینس پہ ڈیوٹی دیتے تھے، لاک ڈاؤن پہ ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن امپوز ہم لوگ کر رہے ہیں، تو ہمیں ویکسینیٹ نہیں کیا گیا تھا بیکاز ہم اس ایج بریکٹ میں نہیں تھے۔ لیکن اب الحمدللہ 30 سے اوپر آنے کے بعد سے اب ہم نے اپنے پولیس کانسٹیبلز جو بیچارے سب سے زیادہ فرنٹ لائن میں رہے ہیں، 222 پولیس کے جوانوں کو، اب تو خیر 400 ہو گئے ہیں، 400 کے قریب پولیس جوانوں کو کووڈ پازیٹیو ہوا ہے، تو ان کو ہم بڑی سپیڈ سے کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 ہفتے کے اندر اپنے ضلع انتظامیہ اور جو اس طرح کے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ویکسینیٹ کر دیں گے۔ اچھا حمزہ صاحب، یہ بتائیے گا، جہاں بہت اپوزیشن رہی ہے، لوگوں کی ناراضگیاں رہی ہیں لاک ڈاؤنس کے حوالے سے، بٹ دیر ہیو بین پیپل ہو ہیو بین ویری سپورٹیو آف دا ایڈمنسٹریشن کی جو ایفرٹس ہیں، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو کن کوارٹرز سے سپورٹ ملی ہے ڈیورنگ دا لاسٹ 1 ایئر؟ ہمیں جہاں پہ ریزسٹنس رہی ہے تھوڑی بہت، اسلام آباد میں خیر الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا کہ جسے ہم کہیں کہ بہت امبیرسنگ ہو۔ ہمیں نان پروفٹ آرگنائزیشنز نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، ہمیں NGOز نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، ایون آپ کا جو بولو جوان ہے، انہوں نے ہمیشہ ہماری اس چیز کو سپورٹ بھی کیا اور ہمارا میسیج پروپیگیٹ بھی کیا ہے۔ بائی اینڈ لارج سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ لوگوں نے سپورٹ بھی کیا ہے، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یار یہ دس از ویری ڈیڈلی اینڈ دے ہیو سین اٹ ہیپننگ آل اوور دا ورلڈ۔ ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کرونا ہے ہی نہیں جی، ایک تو وہ بالکل ہی اور ہی کلاس ہے نا، لیکن جو اس طرح کے جتنے تھنک ٹینکس تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہمارے میسیج کو پروپیگیٹ کیا ہے، ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے، ہمیں چاہے اویئرنیس کریٹ کرنی ہو اس میں، اسپیشلی آپ کی آرگنائزیشنز، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہم نے فری آکسیجن پرووائڈ کرنا شروع کی لوگوں کے گھروں کے اندر، اٹ واز آل فری آف کاسٹ۔ ہم نے تقریباً 30 سے 40 ہزار لوگوں کو راشن دیے ایک مہینے کے، ان دا لاسٹ 3rd ویو کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ سارا اسی سب کی محنت اور ان سب کی کاوشوں کی وجہ سے ہوا۔ میں آئی ایم ویری تھینک فل ٹو دیم۔ اچھا، جہاں پہ دیر آر پیپلز ہو آر ویری سپورٹیو ان دا کاز آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ وہ کووڈ کے جو رسک ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہاں دیر از اے سیگمنٹ آف پاپولیشن، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ گلوبلی بھی، جو آؤٹ رائٹلی کچھ تو کہتے ہیں جی ڈینائی کرتے ہیں۔ وہ شروع میں یہاں ہمارے یہاں بھی وہ تھا کہ جی کہ یہ تو کرونا شرونا تو کچھ ہے نہیں۔ تھوڑا یہ بتائیے گا کہ آپ کے علم میں کیسی ایسی کانسپریسی کی تھیوریز ہیں، آپ نے کیا سنا ہے، بیکاز یو انٹریکٹ اے لاٹ وتھ پیپل، تو اس میں ذرا تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ اتنی پہلے تو آپ دیکھیں کووڈ کو مانتے نہیں تھے، پھر کووڈ کی ٹریٹمنٹ کے اوپر ثنا مکی سے کہانی سٹارٹ ہوئی تھی، اور ثنا مکی سے پھر ایک پیاز کو خالی کھانے سے لے کے اور پھر لونگ کے اسٹیمز تک ہر قسم کا ٹوٹکا، ہر قسم کی چیزیں موجود رہیں۔ ابھی جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ویکسین کے بارے میں جو ایک جان بوجھ کے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شیطانی سازش ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اس کو لگوائیں۔ میں خود ویکسین لگوا چکا ہوں
کہ جی آپ ویکسین لگائیں تو آپ کے اندر مائکرو چپ آ جاتی ہے. پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ یار ایسا کون سا سیکرٹ ڈیٹا ہے جو دنیا آپ سے لکھا رہا ہے, وہ کون سے راز ہیں جو عام پبلک کے پاس. بل گیٹس کی اپنی زندگی میں اتنے اور مسائل چل رہے ہیں, وہ بیچارے کی اپنی طلاق ہو گئی ہے, اور اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بل گیٹس تھا اسی, مطلب یہ اتنی آپ نے میگنیٹ لگا کے چیک کیا, وہ میگنیٹ والے بھی کر رہے ہیں. میں تو اس بندے پہ حیران تھا کہ یار اس کی ایج اتنی زیادہ ہے, اینڈ ہی واز ہائیڈنگ اے میگنیٹ بغل کے نیچے رکھ کے وہ کر رہا تھا. تو یہ شیطانی سازش ہے نا, جان بوجھ کے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں, انتظامیہ اور حکومت کا کام مشکل کر رہے ہیں, اور بیماری ختم نہیں ہونے دے رہے تھے. دیکھیں یہی چیز ہم پولیو میں کر رہے ہیں. دنیا کے واحد 2 ملک ہیں جہاں پہ ابھی تک پولیو ختم نہیں ہو گئی, پاکستان اور افغانستان اور نائجیریا, مطلب ان 3 ملکوں کے ساتھ ہمارا ہے. اور ہمارے ساتھ ہوتا کہ آپ عمرہ کرنے جائیں, وہ آپ کو لائن میں سائڈ سے کر کے یہ پاکستانی اور آپ کے منہ میں زبردستی پولیو کے قطرے ڈالتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے مطلب ہمیں اب شرم بھی آنی چاہیے کہ یار یہ کیا چیز ہے, پوری دنیا سائنس میں کہاں سے کہاں چلے گی. ہمارا مذہب ہے, ہمارے ہی وہ فلاسفرز تھے, ہمارے ہی وہ میڈیکل اسپیشلسٹ تھے مسلمانوں کے, چاہے فارابی ہو, البیرونی ہو, ابو سینا ہو, اور جن سے یہ ویسٹ نے سیکھا, اور ہم ہی اس چیز کو وہ ختم کر رہے ہیں. تو بڑا ایک انفارچونیٹ ہے, افسوس ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ان کو اپنے طور پہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم ہر جگہ پہ کلیریفائی کر رہے ہیں. خود بھی میں نے اپنے آپ کو لگائی ہے, اپنی فیملی کو لگائی ہے, تاکہ لوگوں کے اندر ہم یہ ایک اویئرنیس کریٹ کر سکیں کہ یار ہم بھی زندہ ہی ہیں.